آگے السلام علیکم، کیا استاد آدم علیہ السلام نے حق مار مقرر کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کیا تھا؟ بات یہ ہے، قرآن حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا۔ یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنی طرف سے کہ 1000 دفعہ درود شریف، 300 دفعہ درود شریف، یہ سب من گھڑت اسرائیلی روایت ہے۔ جہاں آ جائے نا اسرائیلی روایت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بات حقیقت نہیں۔ نکاح اللہ نے پڑھایا، وہ نکاح ہو گیا، اس میں کوئی صراحت واضح طور پہ بات نہیں۔ ایسے مسئلے پوچھنے کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ استاد جی کچھ لوگ کہتے ہیں غلاف کعبہ کالے رنگ ہے تو جوتی کالے رنگ کی نہیں پہننی چاہیے۔ کسی حدیث میں کسی صحیح محقق عالم نے منع نہیں کیا جوتی جس رنگ کی بھی ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ کالے رنگ کی جوتی نہیں پہنی، کیونکہ غلاف کعبہ جو ہے وہ کالے رنگ ہے، یہ من گھڑت چیز ہے۔ السلام علیکم استاد جی، داڑھی رکھنے کا حکم کیا ہے؟ داڑھی سنت مؤکدہ ہے۔ جو مٹھی کے برابر داڑھی نہیں رکھتا وہ سخت گناہگار ہے، اللہ کے نزدیک نافرمان ہے۔ ہر خوبی ہو لیکن داڑھی مٹھی کے برابر نہ رکھی ہوئی ہو، اس کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے۔ رکھ کے چھوٹی کرائے اس کو بھی ولی نہیں کہہ سکتے۔ داڑھی سنت مؤکدہ ہے، نہ رکھنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ تقسیم کر لیں۔ استاد جی میرے والد صاحب بہت گندی گالیاں دیتے ہیں، میں ان سے تعلق چھوڑ دوں؟ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ بالکل تعلق نہیں چھوڑنا، خدمت نہیں چھوڑنی، مٹھیاں بھرنی ہے، رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، اگر مشرک بھی ہو پھر بھی دنیاوی معاملات میں انہیں نہیں چھوڑنا۔ استاد جی مرد چاندی کی زنجیر بنوا کر گلے میں پہن سکتا ہے یا کہ نہیں؟ حرام ہے، حرام۔ 2.5 ماشے یا زیادہ سے زیادہ 3.5 ماشے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ لوہے کی، سونے کی زنجیر، انگوٹھی وغیرہ بالکل حرام ہے مرد کے لیے، اور ان کا وبال ہوتا ہے انسان سمجھتا نہیں ہے۔ ایک آدمی فوت ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو، یا عورت حیض سے فارغ ہوئی فوت ہو گئی، کتنے غسل دینے؟ ایک ہی غسل دینا ہے۔ خدا نخواستہ جو فوت ہوا جنبی تھا یا عورت حیض سے فارغ ہوئی ہے، اس پہ غسل فرض تھا، جب غسل دیں گے صرف ایک غسل دیں گے، 2 غسل والا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی زندگی میں ساری جائیداد مجاہدین کو دے دیتا ہے، جائز ہے یا کہ ناجائز؟ دیکھو مجاہدین ہو، طالب علم ہو، بیوہ یتیم مسکین ہو، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ مکمل جائیداد دے گا تو ظلم ہوگا، پیچھے بچے، بیوی، بہن، بھائی ناراض ہوں گے۔ ہرگز ایسے نہیں کرنا ہے۔ اپنے مال زندگی میں دینا ہے، وہ بھی ایک اندازے کے ساتھ کہ اوروں کے لیے وراثت چھوڑنی ہے۔ اور اگر وصیت کی کہ میرا مال فلاں کو دے دینا، اس میں بھی علماء سے پوچھ کے زیادہ سے زیادہ 3 حصہ بلکہ 4 حصہ بہت بہتر ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مدرسے میں، مسجد میں مجاہدین کو یا 4 حصہ دے دینا، 3 دے دینا۔ سارا کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا، اس پہ عمل تو کرنا ہوگا، لیکن ایسے نہیں کرنا پوری جائیداد مجاہدین کو دی، ضرور دو، ساری دو گے، کسی مدرسے میں دو، کسی اور کو دو، پوری اس لیے نہیں دینی کہ وہ رسا کے ساتھ زیادتی بنے گی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ دو میرے عزیز بھائی بیٹے ایک بہت بڑے فریضے سے فارغ ہوئے ہیں۔ رب کائنات ان نکاحوں کو، شادیوں کو، خانہ آبادیوں کو مبارک بنا۔ اللہ ان 2 بننے والے جوڑوں کو شریروں کے شر سے بچانا، عاشقین کے حسد سے بچانا، ان دونوں کے درمیان، جوڑوں کے درمیان محبت نہیں بلکہ مودت پیدا کرنا۔ پوری زندگی شیطان، انسان، عاشقین کی شروں سے محفوظ کرنا۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ جس کے بچے بچیوں کے فریضے ہمارے ذمہ ہے، اللہ آسانی کے ساتھ اسباب پیدا فرما۔ ہر مسلمان امتی ہے اللہ ان فرائض سے فارغ ہو، پھر اس کا جنازہ اٹھے۔ جن کی بچیاں گھروں میں شادی کے بعد پریشان ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔
جن کے رشتے نہیں ہو رہے آسانیاں پیدا فرما، جن کے ہو گئے ہیں خرچ نہیں ہے اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی ہر پریشانی کی دور فرما، اللہ ملک پاکستان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جتنی پریشانیاں مصیبتیں سب کا حل تیرے پاس ہے، لیکن اس کی وجہ ہمارے گناہ اور خطائیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ عزت والی موت عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ اس میرے ادارے کی حفاظت فرما، قیامت کی صبح تک رواں دواں فرما، جاری ساری فرما، اس میں بہاریں رہیں کبھی خزائیں نہ آئیں۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ پچھلے ہفتے میں جتنے حضرات مرد عورت چھوٹے بڑے علماء نیک گنہگار فوت ہوئی، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ